کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی کا مختصر سا واقعہ کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑی ہو گئی اور یوں ہی دفن کر دیا، اور آقا علیہ السلام کے بعد میں جب بتایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کی برکت سے سب کچھ معاف ہو گیا۔ لیکن جب یہ واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ موڑ لیا، فرمایا غیب وجہک، تو اپنا چہرہ مجھ سے دور کر لے۔ عجیب عجیب عجیب۔ جا کہ حضور سے پہلے علیہ السلام سے پہلے آج کے معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے مولانا کیوں یہ میں وہی عرض کرنا، حضور سے پہلے رحمت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، دینداری کو اگنور کیا جاتا تھا، تو عورت زحمت بن چکی تھی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے آ کے عورت کی 4 صورتیں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، سب کے ایسے مقام بتائے، کبھی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کو تھوڑی سی اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو وہ پکا ٹھکا جنتی ہے۔ واہ من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار۔ آج چونکہ حضور کی تعلیمات کو عورت بھی اگنور کر رہی ہے، مرد بھی اگنور کر رہے ہیں، اس لیے عورت بھی پریشان، دھتکاری جا رہی ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں، اس کو یوں ذلیل کیا جا رہا ہے، اور مردوں کی جانب بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کی تعلیمات اور حضور کی غلامی میں آنا ہوگا علیہ السلام، اگر دوبارہ وہ مقام چاہتے ہیں، ورنہ یہی ذلت چلتی رہے۔ واہ 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 واہ۔ جی وسیم، یہ زکوٰۃ سے متعلق سوالات روزانہ ہی آ رہے ہیں، لیکن یہ ذرا مختلف کچھ مجھے نوعیت کا لگا، اس لیے میں نے بہن کو کہا کہ آپ کر لیجئے سوال۔ میں پوچھ رہی ہوں جو لوگ ڈیفرنٹ کرنسی میں کام کرتے ہیں تو کیا وہ زکوٰۃ اس کرنسی میں دیں گے یا پاکستانی کرنسی میں زکوٰۃ دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں پر جو ڈیفرنٹ کرنسی میں کام کرتے ہیں، عام طور پر جو ایکسچینج کا کام کرتے ہیں تو ان کی یہاں یہ صورت پیش آتی ہے، جن کا باہر ممالک سے رابطہ ہوتا ہے تو یہ صورت پیش آتی ہے۔ بہرحال یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کرنسی کون سی ہے، یہ تو ہماری بنائی ہوئی ہے نا، یہ دیکھا جائے گا کہ سال کے شروع میں اس کے پاس مال کتنا تھا، بالفرض کسی بھی کرنسی میں ہو، لیکن اگر پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال جمع ہو چکا ہے، اور اس میں اگرچہ یعنی کچھ کمی بیشی درمیانے سال میں ہوتی رہی ہو، لیکن اگر سال کے بعد اتنا مال بنتا ہے کہ جتنا سال کے شروع میں تھا یا اس سے زیادہ بڑھ گیا، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ہو گیا تو اس میں اسے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یعنی 2500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ میں مختصراً حضرت کی بات پر ایک بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ ماؤں کا معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض اوقات باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن جو باپ کی ماں ہوتی ہے نا، جو لڑکی کی ساس ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کرتی۔ میں اتنا ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ یہ اعتراض کرنے سے پہلے میری بہن ذرا سوچ لیں کہ آپ بھی کسی کی یہاں پیدا ہوئی تھی۔ عجیب بات کہی آپ نے، واقعی باپ، مجھے یاد ہے میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں اتنا خوش ہوا تھا، جب میں بیٹے کی پیدائش پہ اتنا نہیں خوش ہوا تھا۔ میں نے تمنا کی تھی کہ میرے یہاں پہلے بیٹی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح بات کہی آپ نے۔ یہ واقعی ہر باپ کے دل کی آواز ہے کہ ہر باپ فطرتاً بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے بیٹے سے۔ جی وسیم بھائی۔ جی آپ کیجئے گا السلام سوال۔ علیکم سر جی، میں پوچھتا کہ یہ لوگ اپنے لیے پہلے سے قبر بک کرا لیتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفتی اسماعیل نورانی صاحب، اس مشکل سوال کا جواب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ویسے قرآن و سنت میں اور بزرگان دین کی تعلیمات میں جس چیز کا درس دیا گیا ہے وہ قبر کو تیار کرنے کا نہیں ہے، بلکہ قبر کی تیاری کرنے کا درس ہے۔ عجیب عجیب۔ ہم قبریں تیار کرتے ہیں، اصل ہے قبر کی تیاری ہونی چاہیے، لیکن الفتاوی شامی میں اور دیگر کتب فقہ میں بہرحال اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ کوئی مطلب یہ کہ حرام فعل نہیں ہے، حرام فعل، اگرچہ اس کو ہم ترغیب یہی دیں گے کہ وہ تیاری کرے اس چیز کی جو اس قبر میں اسے پیش آنا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وما تدری نفسم بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، کہاں اسے موت آئے گی۔ تو اس وجہ سے اپنے لیے یہ زمین فکس کروانا، بلکہ یہ تو گویا کہ ہم ٹھیک ہے ناجائز تو نہیں کہتے، لیکن اگر ایک اس دوسرے انداز سے دیکھا جائے کہ آپ نے پاکستان میں فلاں مقام پر کسی بھی جگہ پر آپ نے اپنے لیے اس قبر کو یا اس جگہ کو بک کروا لیا، جبکہ دوسری طرف آپ کے دل میں تمنا ہے کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، آمین۔ تو تمنا ایک طرف یہ بھی ہو،
ایک طرف دعا بھی ہو حضرت فاروق اعظم کی فاروق اعظم کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے موت آئے تو تیرے حبیب کے شہر میں آئے۔ سیدنا فاروق اعظم کی کتنی حسین دعا ہے یہ، اور کیا خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا۔ تو بہرحال بندہ مومن کی معراج تو یہ ہے، اور اس انداز سے پھر اس کی تمنا ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میرے حضرت، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو ان کا اپنا جو پروفیشن ہے اس متعلق ایک مسئلہ درپیش ہے، Please, اس حوالے please. سوال جی. اگر آپ پلیز کھڑے ہو جائیں گے تو یہ علماء ذرا دیکھ پائیں گے آپ۔ جی السلام علیکم، میں مرچنٹ شپس پر کام کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ میرا اپنے اور اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے ایک سوال ہے کہ جب ہم بیچ سمندر میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو کیا نماز کی ادائیگی سے پہلے اذان کا ہونا ضروری ہے؟ اچھا حضرت، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحب یہی ہے کہ پہلے اذان اقامت دے لی جائے، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، زمین پہ ہوں یا پانی پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، اقامت دے لیں، قیام کر لیں، اس کے بعد اگر کی جائے تو مستحب یہی ہے، واجب نہیں ہے۔ واجبات آپ کو جو فرض ہیں آپ کے وہ ادا کرنا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اذان اور اقامت پہلے دے لی جائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مجھ سے اس میں بات انہوں نے صحیح کی۔ اتنا عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہماری مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جماعت میں شامل نہیں ہو پاتے، کہیں سے آئے، جلدی میں آئے، تو اس وقت وہاں اذان نہیں دی جائے گی بلکہ اقامت کے ساتھ نماز کو پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن کسی ایسے مقام پر ہیں جس طرح ہمارے بھائی نے فرمایا، تو وہاں پھر مستحب یہ، اچھی بات یہ ہے کہ اذان دے۔ اگر نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، اذان دے، کیونکہ اللہ کی صدا بلند کرے نا سمندر کی فضاؤں میں، دریا کی فضاؤں میں، تو اذان دے، اس کے بعد اقامت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک سوال مولانا بشیر صاحب، میرے سے کسی نے بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کو قابو میں کیسے رکھوں؟ کوئی نسخہ بتائیں، کیا ہے کوئی نسخہ اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے مشکل کام ہے جنید بھائی، اچھا جی، سب سے مشکل اس کو قابو میں رکھنا۔ اس کو قابو میں حضور علیہ والکاظمین الغیظ، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، کروڑا رحمت اللہ ان پہ نازل فرمائے، اللہ مغفر لی، آمین۔ ان کی باندی شوربہ گرم کر کے لائی، گرم گرم، اور غلطی سے ان کے اوپر گر گیا، ٹھیک، تو غصے سے اس کو دیکھا تو ساتھ ہی اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، عجیب۔ تو فرمایا قزمت غیظی، میں نے اپنا غصہ قابو کر لیا۔ پھر اس نے اگلی ساتھ ہی ٹکڑا پڑا والعافین عن الناس، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو معاف بھی کر دیتے ہیں، کہا عفوت عنکی، جا تجھے معاف کیا۔ عجیب۔ پھر اس نے تیسری ساتھ ہی شک پڑھی قرآن پاک کی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جو دوسروں پہ احسان کرتا ہے، کہا جا تجھے آزاد کیا۔ اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، پورے دین کا خلاصہ دو لفظوں میں ارشاد فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ جنہیں بھی ان کا قربان ہو، آمین، اللہ مغفر تو لی۔ ایسا مبارک اصول بتلایا، فرمایا اللہ تغضب، جس نے غصہ کرنا چھوڑ دیا اس نے پورے دین پہ عمل کر لیا، اللہ اکبر۔ اور غصے کی حالت میں جو دعا مانگی جائے گی یقیناً قبول ہوگی۔ یقیناً قبول ہوگی۔ ان حضرات کو ابھی آپ لوگ گھبرائیے مت، ہم جانے نہیں دیں گے، ابھی ان سے ہم مزید استفادہ اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر شان رمضان اور ہمارا سحری کا دسترخوان، علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ایک وسیم میرے دل میں آ رہی ہے، وہ ایک ٹاپک یہ جو بچیوں سے متعلق چل رہا تھا، ذرا سینسٹیو سا ٹاپک بھی ہے اور ہمارے دل کے بڑے قریب ہے۔ باپ ہے، میں تو آپ سے کہتا رہتا ہوں جس دن آپ کی بیٹی ہوگی آپ کو پتہ چلے گا، باپ اس دن باپ ہونے کا پتہ چلے گا۔ حضرت آپ سے سوال ہے میرا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بیٹی کی کیا حیثیت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو میں اپنے خاص طور پہ ان ماؤں سے جن کا ذکر ابھی مولانا صاحب نے کیا کہ سب سے زیادہ اس ساس کو تکلیف ہوتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے سے، صحیح بات، تو ہم کم سے کم یہ تو سوچیں کہ ہم ماننے والے کس کے ہیں؟ عجیب، اس رسول کے، اس رحمت للعالمین کے، ختمی مرتبت کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ اپنی بیٹی کی محبت میں، اس کی تعظیم تکریم میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اپنی جگہ بٹھا رہا ہے ایک نبی اپنی بیٹی کو. اور پھر فقہ جعفری ہمارے مکتب میں ہمارے ہاں 14 معصومین کہلاتے ہیں، 12 امام، ایک جناب ختمی مرتبت اور ایک جناب فاطمہ الزہرا، 14 معصومین. تو 13 مردوں میں وہ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اب میں صرف یہ سوال کروں گا ایک عام سے اس میں کہ پروردگار عالمین نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دیا ہے، تو جناب فاطمہ الزہرا کس کے لیے رحمت ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے. عجیب عجیب. اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی مالک ہے بیوی. عجیب. تو وہ کس کے ایمان کی مالک ہے؟ جو کل ایمان ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنہوں کل ایمان کا خطاب دیا ختمی مرتبت نے، اس کے آدھے ایمان کی مالک فاطمہ الزہرا رسول کی بیٹی. اور ماں کے پیر کے نیچے بچوں کی جنت. جناب زہرا کے قدموں کے نیچے کس کی جنت؟ جناب حسن و حسین کی. عجیب. جو مالک ہیں، جو شہزادے ہیں جنت کے. عجیب. تو مقام اور مرتبے تو دیکھیں. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے بیٹی کو، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ رب نے تم کو انعام کے طور پہ دیا ہے، تمہیں امانت دی ہے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی. اس امانت کو تم کس طرح پورا کرتے ہوئے اس تک لوٹاتے ہو؟ اور خاص طور پہ ہم بیٹی کا سوال سب سے پہلے کریں گے. رب العزت نے کہا سب سے پہلا سوال تم سے روز محشر بیٹی کا ہوگا کہ تم نے کیسے رکھا. یہ تو صرف نازک کی تحفہ دی ہم نے تم کو، اور یہ تمہارے لیے کیا برکتیں ہیں، اس میں کیا نعمتیں ہیں کہ اس کے پردہ کرنے سے، اس کی تعلیم و تربیت کرنے سے تمہارے گھر میں تمہارے رزق کی برکت ہے. تمہاری بیوی سے بھی، تمہاری بیٹی سے بھی. تمہاری تکلیفیں، تمہاری برائیاں، تمہارے گھر کی نحوست وہ اس کے دم سے دور ہوگی. کہا ہے کہ اگر مرد اگر دیندار ہے تو دین تمہاری چوکھٹ تک پہنچتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہے تو وہ دین تمہاری نسلوں میں چلا جاتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حضرت بہت 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 شکریہ. روز محشر ایک اعلان ہوگا میرے دوستو، ساری کائنات میں جتنے انسان کھڑے ہوں گے اور ایک اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں. ہاں میرے دوستو، عزت والا کون ہے وہ تو اس دن پتہ چلے گا. حضرت آج کا دور، میرا یہ پاکستان، میرے یہ بھائی لوگ، میری یہ بہنیں، پیاری پیاری سی بہنیں بیٹھی ہیں، آج کیوں؟ آج وہ زمانے جاہلیت کی باتیں، بیٹی ہو گئی، نحوست آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کو قرآن مجید نے تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ماشاءاللہ. تم سب کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ عمل اور آئیڈیل موجود ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت پر جب کبھی بھی کوئی ظلم ہو، کوئی ناانصافی ہو، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو ہر اعتبار سے اور ہر جہت سے ہمیں اپنی رہنمائی کے لیے، اس ظلم و ستم کو دور کرنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف. اس حوالے سے اگر ہم غور کریں، جو اس وقت موضوع چل رہا ہے بیٹیوں کے حوالے سے اور عورت کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقد نکاح میں، عقد ازدواج میں جو خواتین آئی ہیں جتنی بھی، جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو ہماری جو مائیں ہیں امہات المومنین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اگر ان تمام ازواج مطہرات کے حالات زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی گزری، اگر اس میں غور کریں تو ہمارے یہاں تو چلیں پھر اس بات کا رونا ہے نا کہ فلاں کے یہاں جی بیٹیاں ہو گئیں، فلاں کے یہاں بیٹی اور بیٹی اور بیٹی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تو وہ ازواج بھی ہیں کہ جن کے یہاں سرے سے اولاد ہی نہیں ہوئی. عجیب. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اسی سے فرما رہے ہیں جس سے اولاد نہیں ہے. یہ کبھی غور نہیں کیا ہم نے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ سرکار نے محبت کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد نہیں ہے. یہ حکمت دیکھیے آپ، علماء نے حکمتوں کے طور پہ گویا کہ اس کو لکھا ہے کہ یہ حکمت ہے حضور علیہ السلام کے نکاح میں. یہ کئی اقسام کی جو ازواج مطہرات ہیں کہ
کہ ان میں بعض سے اولاد ہے، بعض سے نہیں ہے، کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کی عمر کم ہے، یہ تمام انواع و اقسام کو یہاں جمع فرمانا تمام انسانیت کو پیغام ہے کہ کل کو اگر تمہارے سامنے بھی اس طرح کے معاملات درپیش ہوں تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ دیکھنا کہ میرے آقا نے کیا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ابھی بات ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صرف ایک ہی شہزادی نہیں ہے سیدہ فاطمہ، بلکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بیٹیاں زیادہ دی ہیں۔ عجیب، ابھی بات ہو رہی ہے نا بیٹیوں کے حوالے سے، جی غصہ ہو گیا فلاں ہو گیا، بیٹے 2 ہیں ایک روایت کے مطابق یا 3 ہیں، زیادہ تر علماء 2 کے قائل ہیں، بیٹیاں 4 ہیں۔ عجیب، تو اب کیا کریں گے پھر آپ؟ اگر بیٹیوں کا معاملہ معاذ اللہ وجہ غضب ہے، غصے کی بات ہے، تو حضور علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے بیٹیاں زیادہ دی ہیں۔ ایک سیدہ فاطمہ ہے، تو اس کے علاوہ سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہے، اور ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا تو مقام ہم عام طور پر ذکر ہی نہیں کرتے نا، ان کا مقام کیا ہے کہ یہ 2 بیٹیاں سیدہ فاطمہ تو جب حضرت علی کے نکاح میں گئی ہیں تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کے جو مراتب بیان فرمائے، سیدۃ النساء اہل الجنہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم یہ جب حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جاتی ہیں، اللہ اکبر، ان کو کیا لقب ملتا ہے؟ ذوالنورین، 2 نور والے۔ تو یہ جو ان کو نور والا بنایا کس نے بنا؟ ان 2 بیٹیوں نے، تو ان کا تو اتنا مقام ہے۔ ہاں واقعی ان کی وجہ سے وہ نور والے۔ اچھا یہ بیٹیاں نور والی کیوں بھی؟ کہ نور والے نبی کی بیٹیاں ہیں، تو یہ نور تو وہاں سے چل رہا ہے نا سر، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی، تو بہرحال بیٹیوں کا بڑا مقام ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو یقیناً دل میں تسلی ہو سکتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ مفتی سہیل صاحب اگر آپ مطلب اس پر ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا، مطلب میری اپنی خواہش ہی تھی، میرا اپنا سوال یہ تھا کہ ابھی ہم آغاز میں بھی جنید بھائی سے ہم یہی بات کر رہے تھے، آج 16 رمضان المبارک ہے، یعنی ہم بہت اب تیزی سے طاق راتوں کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، اعتکاف کے دنوں کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں۔ آج سے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کاؤنٹ ڈاؤن اب الٹا شروع ہو گیا ہے، اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ اس حوالے سے بات کر لیں رمضان کے حوالے سے کہ اب یہ دن تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہا ہے اور اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو اب اگر کچھ اس حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ دیکھیں نمبر 1 بات جو میں اسی حوالے سے کروں گا مختصراً، کہا جاتا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ اس کو اگر اس پیرائے میں دیکھیں کہ اگر عورت ماں کی صورت میں ہے رنگ کچھ اور ہے، بیٹی کی صورت میں ہے رنگ کچھ اور ہے، بہن کی صورت میں، پھوپھی کی صورت میں، خالہ کی صورت میں، نانی دادی کی صورت میں، یعنی اس کے مختلف رنگ نظر آئیں گے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہر ایک کے حقوق بڑی وضاحت سے بیان فرمائے۔ ابھی میں آ رہا تھا سحری کے اس پروگرام میں، تو راستے میں مجھے ایک چیز نظر آئی کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ لوگ رمضان کو اب بھولتے جا رہے ہیں۔ یعنی روڈز پہ دیکھا کہ لڑکے جو ہے نوجوان ہمارا کرکٹ کھیل رہا ہے اور لائٹس جلائی ہوئی ہیں، نائٹ میچ۔ اچھا جی ہاں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹس میں ایک دم رش بڑا ہوا ہے۔ رمضان کو اس طرح رخصت نہ کیجیے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ میں 1.25 پارہ سناتے آج میں سوچ رہا تھا کل سے 1 پارہ سنانا ہے، یعنی اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے نا، تو ہمیں اس رمضان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے اس مہمان کو۔ اچھا آگے ساری طاق راتیں آ رہی ہیں، اب کھیلیے بالکل، میں منع نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہ دیں، کھیلیں آپ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی نیند برباد کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان کی اہم راتیں وہ طاق راتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور ہم مارکیٹس میں گئے ہوئے ہیں، کوئی ضرورتاً جاتا ہے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن ہم مارکیٹس میں جا رہے ہیں، ان کی مارکیٹس کی رونقیں بڑھا رہے ہیں، یہاں پر روڈز پر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بول کر آ رہا ہے، کوئی بیٹنگ کر رہا ہے، ایک عجیب معاملہ، کوئی فیلڈنگ کر رہا ہے، تو ان راتوں کو ان کاموں میں ضائع نہ کیجیے۔ یہ راتیں ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ ہماری زندگی میں نہ آئے، رمضان تو آتا رہے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، تو ان راتوں کو موقع غنیمت جانیں اور یہ تصور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ ویسے وسیم بھائی انہوں نے حضرت نے جو طاق راتوں سے متعلق بات کی ہے، تو میں چاہتا ہوں مختصراً، کیونکہ وقت کم ہے، مولوی صاحب یہ طاق راتوں میں کیا کیا جائے مختصراً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ ہر شب قدر بود گر قدر بود، ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے اگر کوئی قدردان ہو تو۔ عجیب۔ اور ناقدرے کے لیے شب قدر بھی بے قدر ہے۔ ٹھیک۔ تو طاق راتوں کے اندر آپ علیہ السلام نے میں جو حکم دیا ہے استغفار کا اور اللہ سے معافی مانگنے کا، کیونکہ اس میں حدیث پاک میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا،
جس نے بھی اس نے تھوڑا سا قیام کر لیا ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے 4 اشخاص کے: شراب پینے والا، ہائے ہائے، والدین کا دل دکھانے والا، عجیب، اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ یہ رشتہ المشاحن، داروں سے قطع تعلقی کرنے والا یہاں بھی نہیں بچتا؟ یہاں بھی نہیں بچتا۔ عجیب، دل میں کینہ رکھنے والا، اور کینہ کسے کہتے ہیں؟ ہم دونوں کی آپس میں انبن ہوگی، میں آپ سے بدلہ تو نہ لے سکا، اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں اللہ کرے جنید بھائی کا یہ نقصان ہو، پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے اس سے زیادہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے تھا، اس کی 1 ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے، 2 کیوں ٹوٹی؟ اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ اس کینے پرور کی فرمایا لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہے۔ عجیب عجیب عجیب۔ حضرت لیلۃ القدر سے متعلق یا میرا مطلب تاقراتوں سے متعلق کچھ فرما دیجئے کہ اب یہ آنے والی ہیں، ہمارے پاس 1-1.5 منٹ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اب تھوڑا سا ہم اپنے سحری کے اس ٹرانسلیشن میں زیادہ ڈسکس کریں گے، جیسے مولانا فرما رہے ہیں، مجھے ایک دم احساس ہو رہا ہے جناب کہ بڑے لوگ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا اب یہ۔ ماہ رمضان کو ہم رخصت خود کر رہے ہیں۔ بولنگ کر رہے ہیں، اصل میں سب بولڈ ہوئے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ میں تاخراتوں پہ آنے سے پہلے جناب امیر علیہ السلام، جناب علی علیہ السلام کا ایک نقطہ ہے جو زندگی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا مولا سے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے، تو آپ نے مختصر 2 الفاظ میں جو جملے کہے ہیں وہ لاجواب ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، تمہاری موت عید جیسی ہوگی۔ عجیب، اپنی زندگی کو رمضان جیسا۔ اب رمضان میں تمہیں جو چیزیں تمام نجاستوں سے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، تو ساری زندگی اپنی اس طرح سے اگر بنا لو تو تمہاری موت عید کی طرح سے ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے تاخراتوں کا، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے کہا کہ تاخراتوں میں اگر تم تسبیح پڑھتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے تمہیں اونگ بھی آ گئی تو تمہاری وہ جو تار اللہ سے عبادت کا جڑا ہوا ہے وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر تم اونگ بھی گئے، تم سو بھی گئے، تم اسی تسبیح میں ہو۔ اپنے آپ کو تاخراتوں میں اس طرح سے اللہ کے سامنے پیش کر دو کہ دنیا تمہارے سامنے، جسے کہتے ہیں کہ وہ اتنی حقیر ہو جائے کہ اس سے حقیر چیز تمہارے سامنے کوئی نہ ہو۔ خاص طور پہ اپنی زندگی میں لاگو کرو، لیکن ان تاخراتوں میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دو۔ اللہ آپ کو اسماعیل بھائی مختصراً پیار بھری 2 باتیں آپ سے سنے بغیر یہ کیسے ختم کروں میں سحر کی ٹرانسمیشن؟ 30 سیکنڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس قرآن مجید فرقان حمید کا وہ پیغام کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ پورے سال شاید ہمیں اس کا احساس نہ ہو، پریکٹس کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن رمضان یہ ضرور یہ کیفیت اور یہ لذت دے کر جاتا ہے کہ قرآن سننے میں بھی مزہ آتا ہے، لوگ گواہی دیتے ہیں، لوگ رمضان میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس چیز کا تم خود اقرار کرتے ہو اسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، تو کیوں نہ ہم اس نعمت کو سنبھالنے کی کوشش آپ کو کریں۔ خوش رکھے۔ جی یہ سیگمنٹ شان سحر کا سحری کے دسترخوان کے اوپر ہمارے ساتھ تعاون کیا دل پسند کی طرف سے باکسز، کرشی کی طرف سے پانی۔ ایک بریک لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اذان فجر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اے اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تیری یہ جو دعوت جس کی وجہ سے ابھی فجر کی نماز کھڑی ہوگی اے اللہ اس دعوت کے بول کے صدقے یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما اے اللہ جو دنیا سے مسلمین و مسلمات چلے گئے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما یا کریم اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دین کا صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرما اے اللہ
اللہ اپنے حبیب کے حکموں پر چلنے کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا کریم اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے کاروباروں کے بدلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ جو تیرے غیر کی جو محبت بسی ہوئی ہے یا اللہ اس کے ہمیشہ کے ختم ہو جانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنی کریم اور پیاری ذات کا پیارا سا تعلق نصیب فرما۔ اپنے حبیب سے یا اللہ پیارا سا تعلق نصیب فرما۔ اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ جو کسی نہ کسی مشکل اور حاجت میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اس مشکل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرضداروں کے قرض ادا فرما۔ بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ صاف ستھری حلال وسط والی روزی نصیب فرما۔ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کے رہنے والوں کو آپس میں شیر و شکر فرما۔ آپس میں محبت اخوت تعاون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کالی صبح کی اب اس کالی رات کی اب یا اللہ ایک روشن صبح ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ابھی انشاءاللہ لوح قرآنی کا سیگمنٹ ہوگا، پھر آج 2:30 بجے دوپہر کو شان رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں اس سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید لوح قرآنی میں خوش آمدید۔ اور یہ ہمارا سیگمنٹ شان سحر کا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، جس کے بعد اب ہمارے نیکی کے مہمان دیکھتے ہیں پیکج کی صورت میں، جس کے بعد شان سحر ہوتی ہے اختتام پذیر دوپہر 2:30 پر۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کے لوح قرآنی کا آغاز اگر یہاں سے کیا جائے، ہمارے یہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں، کیوں موبائل کا ہے پہلا سوال، شعر مکمل کرنا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ اس شعر کو مکمل کریں، کرو ذرا تم مکمل کرو، میں اسی پہ سیگمنٹ ختم کر دوں گا۔ چلو ریپیٹ کریں گے، 1 منٹ، ہیں 1 سیکنڈ ریپیٹ کر دیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ پھر ریپیٹ اگر کرو۔ تم نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم نہیں ہوتے۔ کس نے بتایا یہ؟ ایسے ہی بولا، کون نہیں ہوتا؟ ایسے ہی بول دیا؟ ایسے مطلب کیا سوچ کے بولا؟ یہ فریم بن رہا ہے مسئلہ تو بول نہیں دیا۔ ہے؟ ایسے ہی بول دیا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ بتاؤ بول دیا، تو کیا سوچ کے بولا؟ مطلب میں نے کیا پوچھا تھا، تم نے کیا بول دیا؟ کیا کیا تم نے؟ مائنڈ میں آیا بول، مائنڈ میں آیا بول دیا۔ مائنڈ میں جو آتا ہے بول دیتے ہو؟ ہاں الٹی سیدھی بات آ گئی اگر مائنڈ میں کبھی؟ تو وہ نہیں بولتا۔ وہ نہیں بولو، یہ بات صحیح تھی۔ اچھا بھائی نے جے ڈاٹ کا ایک ذرا دیں، ایک گفٹ ہیمپر غلط جواب دیا ویسے تو۔ اچھا بھائی، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بہت شکریہ۔ یہ والنٹیئرز میرے لیں گے اور آپ کو گفٹ دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ میں باقی لوگوں کا ٹائم دے سکوں۔ سب کا بہت بہت شکریہ، جو لوگ تحفے تحائف لاتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ، اور ہم والنٹیئرز ہمارے لے کے اور آپ ذرا ان کو گفٹ دیجیے گا۔ اچھا جناب، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ کوئی تو بتایا مجھے یار، لو چینج کر لوں میں، شعر چینج کر لوں۔ اچھا ہیں میں بتاؤں؟ آپ؟ ہاں آپ کے بتانے پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے نا، تو بس تھوڑی بتائیں، سمپل ہے۔ پھر ایک بار بولیں، پھر میں دوبارہ۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ مکس کرنا ہے اپنی طرف سے، ہیں اپنی طرف سے مکس کرنا ہے۔ نہیں مطلب شاعر نے اگر اتنی محنت کر کے ایک شعر لکھا ہے۔ آپ ہی پڑھ کے بتا اچھا آپ دو۔ بتائیں، اپنی مرضی بتائیں، چلے بتائیں۔ اپنی مرضی سے۔ مسجدیں تو خالی ہیں مگر انسان نہیں بستے۔ سمپل ہے، مارے مارے تو یہ کون ہے؟ کیا ہو گیا؟ مسجد تو اچھا چلیں، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ بتائیں، مکمل کریں۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ من اپنا پرانا پاپی ہے،
برسوں سے نمازی بن نہ سکا. یہ ہوئی نا بات. واہ زبردست. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ ہنسا کون ہے اس میں؟ ہم یہ آپ میری آہ پر ہنسی ہیں یا میری بدنامی پر ہنسی ہیں؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ان کو دے مائک. ہاں جی. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو شکوہ نہیں کرتے. آپ نے نہیں مائک رکھے ہیں. آپ نے ٹارگٹ کلنگ تو ٹھیک کیا, قتل تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اس شعر میں قتل تو ہوتا ہے, لیکن آگے آپ نے کیا بولا؟ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں تو شکوہ نہیں کرتے. مطلب وہ قتل کر دیتے ہیں اور شکوہ نہیں کرتے. گناہ ہاں کیا بتائیں؟ گناہگار نہیں ہوتے. وہ قتل بھی ہم آ بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہوتے گناہگار؟ یہ کیسا قتل ہے جس میں گناہ بھی نہیں ہے؟ کیا ہے یہ کس قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہے؟ نہیں اور بتائیں, اور اس کا قریب میں آپ بتائیں. ہاں وہ قتل بھی کرتے ہیں تو وہ قتل, ہاں ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. سب مل کر کہیں واہ 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 واہ. یہ بتائیں گے صحیح, مجھے پتا ہے, اس لیے کہ پچھلے 3 اشعار سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ان کا صبر ہے. میں دیکھیں کیا بات ہے ان کی. بتائیں. ہاں جی. ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. واہ. کیوں موبائل لائیے جی. ارے کیوں موبائل والا کہاں چلا گیا؟ اچھا یہاں کھڑا ہوا ہے بھائی. یہ کیوں موبائل مجھے دو. میں نے اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی ایک بزرگ یہاں پر مہمان موجود ہے, جن کو میں پوری نشریات میں دیکھ رہا ہوں کہ کس خوشی و خضوع سے اور زبردست انداز سے سن رہی تھی. یہ شان رمضان کی ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے کیوں موبائل کا تحفہ ہے. چلیں المیرا کے جوڑے کا سوال. نیرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے. ارے یار اچھا چھوڑے, ناراض نہ ہو. چلیں کوئی شعر نہیں. چلیں پاکستان میں اولیاء کا شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ پاکستان میں وسیم بھائی کو نہیں کہا جاتا, یہ تو طے ہے. انڈیا. پاکستان میں اولیاء کا شہر, پاکستان میں اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے ملتان کو. آئیے جناب, بالکل ٹھیک. اچھا جناب, اب ذرا کچھ گفٹ ہیمپرز بھی. پہلے ہم شروع کریں گے پیچھے والے دوستوں سے. آپ اپنے پیچھے جو میری بہن بیٹھی ہیں ان کو دیجئے یہ اسپیڈ ایکس کا, اسپیڈ کی موٹر سائیکل کا یہ گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے لیے. یہ جے ڈاٹ کا تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ اسپیڈ موٹر سائیکل کا تحفہ ہے آپ کے لیے. جلدی جلدی میرے ساتھ ہیں. یہ جے ڈاٹ کا تحفہ ہے میرے بھائی آپ کے لیے. یہ ڈین پیک کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. اچھا جی پیچھے والوں کو ذرا پہنچائیں. پہلے آپ پیچھے پہنچائیں پھر میں آپ کو دوں گا. اسپیڈ کا یہ تحفہ ہے, ان کو دے دیں, میں آپ کو دیتا ہوں. اسپیڈ ایکس, چلو ڈین پیک دے دیں, کچھ بھی دے دیں مجھے. یہ ARY ڈیجیٹل کا تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ اسپیڈ کا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ ہے ARY ڈیجیٹل کا تحفہ آپ کے لیے. بسم اللہ. سوری آ جائیے, ادھر آ جائیں. چلیں اچھا جی کیوں موبائل کا ایک سوال ہے یہاں سے. مشرقی پاکستان کا دوسرا نام کیا رکھا گیا؟ مشرقی پاکستان کا دوسرا نام کیا رکھا گیا؟ انہی کو دے دیں, پڑوس میں دے دیں. بنگلہ دیش. مشرقی پاکستان کا دوسرا نام بنگلہ دیش. کیوں موبائل. چلے جی کب ہوا سکوت ہیں؟ اچھا کس کو بتا رہی ہیں؟ ایسے سے کہہ رہی ہیں مل گیا. ہاں مل گیا مجھے, مل گیا موبائل. ہاں سکوت ڈھاکہ کب ہوا تھا بتائیں, تاریخ بھی بتائیں اور سال بھی بتائیں. یہ بہت اچھا, یہ ذرا دکھائیے. انہوں نے یہ بنایا ہے ایئر وائی کے لیے, ان کا بہت شکریہ. اور ان کو آپ ایک گفٹ ہیمپر ضرور دیجیے جے ڈاٹ کا. سکوت ڈھاکہ کب ہوا تھا؟ مائک ذرا جلدی سے دے دو انہیں. کیوں موبائل کا سوال, سکوت ڈھاکہ کب ہوا تھا؟ 16 دسمبر 1971. 16 دسمبر 1971. کیوں موبائل. چلے جی جے ڈاٹ کے کرتے کا اگلا سوال. سورہ فیل قرآن مجید کی ایک سورہ. فیل سے کیا مراد ہے؟ فیل سے مراد کیا ہے یہ بھی آپ بتائیں گے. بہت اچھا بھائی. اچھا جی کن کو مائک دیں گے یہاں سے؟ اس لائن سے کوئی نہیں بتائے گا, اب تک کسی نے نام نہیں لیا اس لائن سے. دے دیں ان کو, تو بتائیں گے. یہ بتائیں گے. ہاں نہیں بتائیں گے, نہیں آپ بتا دو. ہاں فرزانہ اور رضیہ آپا میں مشورہ جاری ہے اس وقت کہ کون جواب دے گا. ہاں آپ بتائیں گے, طے ہو گیا جی کون بتائے گا. ہاں ہاتھی. ہاں ہاتھی. تو اتنا کیوں سوچا آپ نے اس بارے میں؟ مائک. ہاں جی کیا سوچ کی رہی تھی میری؟ میں کہ شاید کوئی اور دے دے آنسر. ارے اتنی آپ کی سخاوت نہیں. فیل کے معنی ہاتھی کے. جے ڈاٹ کا کرتا دیجیے انہیں. اور آئیے میرے ساتھ اوپر ذرا جلدی سے آ جائیے. اوپر والے سو رہے ہیں.
غفلت کی نیند سو رہے ہیں اوپر والے. ہاں جی اوپر والے. NOC سے کیا مراد ہے؟ NOC سے کیا مراد ہے بتائیں جی. ان کو دیں ذرا مائک کونے پہ. نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. NOC سے مراد ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. المیرا کا جوڑا دیجیے جی انہیں. اچھا جی DVD سے کیا مراد ہے بتائیں. DVD دیکھتے سب ہیں بتا کوئی نہیں رہا. ہاں جی DVD سے کیا مراد ہے ان کو دیجیے. ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک. ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک صحیح ہے نہیں یہ صحیح نہیں. اور بتائیں DVD سے کیا مراد ہے؟ آسان سوال پوچھ لوں. میرا نام بتا دیں مجھے. اچھا شعر پوچھ لوں کوئی. اچھا سنیں وہ کون سی چیز ہے جو لیکوڈ نہیں ہے لیکن پی جاتی ہے؟ ہم پی جاتے ہیں وہ پی جاتی ہے. مجھے کیا پتا کون اپنا اپنا معاملہ جو پی لے بھائی. مجھے غصہ بھی تو ہم پی جاتے ہیں نا. دن میں کتنی دفعہ پیتی ہیں آپ دن میں غصہ؟ بہت دفعہ. آتا کس بات پہ زیادہ ہے وہ غصہ؟ جب کوئی مجھے سوتے ہوئے تنگ کرتا ہے. جب کوئی آپ کو سوتے ہوئے تنگ کرتا ہے. اور آپ کتنا سوتی ہیں دن میں؟ سارا دن سوتی ہوں. سارا دن میں سارا دن سوتی ہوں اور جب کوئی مجھے سوتے میں تنگ کرے تو مجھے غصہ بھی آتا ہے. تو کوئی ایک چیز تو کر لیں اس میں سے, یا زیادہ دن سوئی نہیں, سارا دن سوئی نہیں, یا پھر غصہ نہ کریں. 24 گھنٹے میں سے کتنی دیر سوتی ہیں آپ؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے. میں سونا کم کر دوں گی. پہلے آپ کیوں موبائل دیں؟ کیوں موبائل کی خاطر لوگ سونا چھوڑنے کو تیار ہیں. کہہ رہی ہے میں سونا کم کر دوں گی, آپ مجھے کیوں موبائل دے دیں. تالیاں بجا دیں جن کے لیے. اچھا چلیں جی بتائیے پہلی جنگ عظیم کب سے کب تک جاری رہی معلوم ہے کسی کو؟ ہاں اس کو دینا تھا نا مائک, یہ بھی بتائے گا. دیکھو اب دیکھیے گا کیسے بتائے گا. یہاں بتائیں. 1914 سے 1918. ارے مائک دے دے ان کو. کیسے پتا چلا یہ کس نے بتایا؟ پڑھا تھا ہسٹری میں. کہاں پڑھا تھا؟ ہسٹری میں. ہسٹری کا اتنے ہسٹری کب پڑھ لی تم نے؟ کیا کیا کر لیا اتنی عمر میں؟ کیا عمر کیا تمہاری؟ 15 سال میں آپ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کب سے کب تک رہی تھی؟ دوسری جنگ ابھی وہ ہسٹری میں آگے پڑھا ہے. 1939 شاید. یار یہ تو اس بچے کو بھائی پکڑو یار, یہ تو بڑا کام کا بچہ ہے بھائی. اس کو کیوں موبائل دو بھائی, دو اس کو. تالیاں بجائیں ان کے لیے. کیوں موبائل دیجیے ان کو, کیوں موبائل دیجیے انہیں. ہاں ہیں تو لے لو, بہت ساری دکانیں لے لو. میں موبائل بیچتا ہوں یہاں پہ. امی نے کیا بتایا کہ کہا ہے کہ موبائل بیچتے ہیں وسیم انکل, تو پھر مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو کیوں موبائل؟ ہاں اچھا ایون نمبر سنا ہے جلدی سے مجھے. چلیں آپ بتائیں جلدی سے. 1 2 3 1 3 5 7 9 11. اس پہ ایسے نہیں کہتے, اس پہ سب مل کر کہتے ہیں ایون نمبرز. کہتا ہے ایون ہیں. یہ ہو گیا ایکسائٹیڈ ہو گیا. ہاں 2 8 2 8 2 4 6 2 8 2 4 6 8 10 2 8 5 9 نہیں 2 4 6 8 0 300 12 14 16 0 3 2 3 16 1 2 3 5. نہیں اچھا پہلے بتا رہا تھا تب نہیں بتایا آپا نے, اب بتا رہی ہیں. بتا تو رہا ہوں. ہاں 2 8 2 8 نہیں 2 4 6 8 نہیں پہلے 2 8 کیوں آتا ہے بار بار؟ کنفیوز کر میں کنفیوز کر رہا ہوں. اچھا بتائیں چلے. 2 8 4 6 8 2 4 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 30 32 34 36 38 40. یا مائک لے کے وہاں بیٹھے, ہم نے 1000 تک پڑھنے ہیں. افطار میں آپ کو کیوں موبائل دیا جائے گا اس پہ؟ کیوں موبائل دے دیں, دے دیں کیوں موبائل بھائی دے دیں, دے دیں موبائل دے دیں. اچھا بھائی لائیں, کیوں موبائل ہی ہو گیا آپ کا. تالیاں بجا دیں جناب ان کے لیے. اچھا بھائی چلیں اب ذرا یہاں پر آ جائیں میرے کچھ دوست, تاکہ ہم ذرا گفٹ ہیمپرز تقسیم کرتے ہوئے جائیں اپنے وہاں کے دوستوں کی جانب. یہ کوثر کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے, ذرا پیچھے دیجیے جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اچھا جناب یہ کوثر کا گفٹ ہیمپر ہے ڈین پیک کا. یہ ذرا ان کو دیجیے جو آپ کے برابر میں, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں. یہ ڈین پیک ہے آپ کے لیے. یہ مہران کا گفٹ ہیمپر ہے آپ کے لیے. یہ مہران ہے آپ کے لیے. جی میں آ رہا ہوں. یہ مہران ہے آپ کے لیے. یہ مہران ہے پیچھے, یہ خود نہ رکھ لینا بیٹا, دے دینا ان کو. چلے جی تالیاں بجا دیں, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے یہاں پہ بہت سارے انعامات دینے, جوسرز دینے میں نے یہاں پہ بہت سارے. لائیے جوسر سارے لے آئے یہاں پہ. اچھا یہ ذرا رکھیے ان کو. بیٹھو بیٹھو. ارے میں موبائل نہیں بیچتا یہاں پہ بھائی,
بیٹھو بیٹھو, میں آتا ہوں آ جائیے. اچھا چلیں, برج پاور کے بہت سارے جوسرز ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ دینے. بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں کتنے سال گزارے؟ بتائے گا بھائی, مکے میں کتنے سال گزارے؟ نہیں 13 سال نہیں, غلط. ہاں اچھا ہاں, ان کا سن کے بتا دیا. 23 بھی نہیں ہے, غلط. بتائیں, ہیں 6 سال بھی نہیں, 28 بھی نہیں, ہیں 10 سال بھی نہیں. ان کو آپ بتائیں. 13 سال نہیں ہیں, نہیں. اچھا چلیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سید الشہداء ہے؟ ایک تو حضرت امام حسین سے بھی منسوب ہے یہ بات, یہ لقب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سید الشہداء ہیں؟ برج پاور کے جوسر کا ہے یہ سوال, بتائیے جناب. ہاں حضرت امیر حمزہ. حضرت حمزہ برج پاور کا جوسر دیجئے جنہیں. دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس میں چوئنگم پر پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یہ کون سا ملک ہے؟ ہاں جی, سنگاپور. آپ کو کیسے پتا ہے بات؟ بس سر اندازہ, وہاں پہ صفائی کا انتظام زیادہ ہے. تو امریکہ میں نہیں صفائی کا انتظام؟ نہیں, وہاں پہ سختی زیادہ ہے. سختی زیادہ ہے چوئنگم پہ. جی جناب دیجئے برج پاور کا جوسر دیجئے انہیں. اچھا جی, ابھی کس کو دے رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. سلطان محمود غزنوی کا لقب کیا تھا؟ سلطان محمود غزنوی کا لقب کیا تھا؟ ہاں, سارے مشکل سوال یہی پوچھ رہے ہیں لوگ, ان سوالات کے جواب دے رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی لقب ہے نہیں جو اپنا لقب ہے. غزنوی. سلطان محمود غزنوی کا لقب تھا غزنوی. ہاں جی, کیا بولا؟ خبردار جو کسی نے وسیم انکل کہا ہے مجھے. بتاؤ آپ بتاؤ. ہاں وہ کہہ رہی بول نا, بولتا کیوں نہیں ہے تو؟ سبکتگین, اس کی سپیلنگ بتاؤ ذرا. ہے نہیں یاد تو آپ کو یہ بھی نہیں تھا, امی نے کہا بول نا, بولتا کیوں نہیں تو؟ گھر پہ تو اتنا بولتا ہے, یہاں نہیں بول رہا. ہاں, سلطان محمود غزنوی کا لقب بتائیں. ہے فتح خیبر, ٹیپو. خیر کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آسان سا سوال. اچھا بھائی آسان ہے. وہ کہہ رہی ہے میں بتا رہی ہوں, آپ کی سن نہیں رہے بھائی. کیوں نہیں دے رہا مائک ان کو؟ فوراً دو بھائی. دیکھا ڈانٹا انہوں نے. چکن تھا, بت چکن. سلطان محمود تو واقعی بتا رہی تھی. غزنوی کا لقب بت چکن. دیجئے جناب برج پاور کا یہ جوسر دیجئے انہیں. اچھا جناب, اب 2 جملے میں بتا رہا ہوں, اس میں سے آپ بتائیں کون سا جملہ صحیح ہے. اس ایک سوال پر ایڈن روک کا جوڑا بھی ہے اور جے ڈاٹ کا جوڑا بھی ہے, ایک ہی سوال پہ. آپ ذرا اردو کی گرامر چیک کرنی ہے میں نے آپ کی. انڈے کی زردی سفید ہوتی ہے, انڈا سفید زردی رکھتا ہے, کون سا جملہ صحیح ہے اس میں؟ پہلا والا. اچھا اب یاد رکھیے گا کون کون جواب دے رہا ہے, ٹھیک ہے؟ پھر اس میں طے کر. دوسرا والا کون؟ اچھا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کون لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا والا جملہ صحیح ہے؟ پہلا والا. اور کون سمجھتے ہیں دوسرا والا صحیح ہے؟ دوسرا صحیح ہے. اچھا دوسرا. اچھا پہلے میں کیا غلطی ہے؟ دیکھیں, پکڑے مائک پکڑے. پہلا ہے انڈے کی زردی سفید ہوتی ہے اور دوسرا ہے انڈا سفید زردی رکھتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں دوسرا والا صحیح ہے, کیوں پہلے والے میں کیا غلط ہے؟ مائک میں دونوں سیم ہی ہیں. دونوں سیم ہے. دونوں سیم ہے. ہاں دونوں سیم کیسے ہیں بھائی؟ ہاں عقل آ گئی آڈینس کو. 2 منٹ بعد پتا چلا ہے. کیا پتا چلا 2 منٹ بعد؟ سفید ہے. انڈا سفید. کیوں غلط ہے دونوں؟ نہیں انڈا سفید ہے. انڈا ہی سفید ہے. انڈا ہی سفید ہے اس لیے. انڈا ہی سفید ہے اس لیے کیا ہو گیا؟ انڈے کی زردی پیلی ہوتی ہے. اس لیے کہ انڈے کی زردی زرد ہوتی ہے. آڈینس کو سمجھ آ گئی. ایڈن رو کا کرتا بھی دیجئے انہیں اور جے ڈاٹ کا کرتا بھی دیجئے انہیں. کوئی اچھا سا شعر سنا ہے مجھے, ایڈن رو کا کرتا دوں گا میں, لیکن W11 والا نہیں. وہ ڈرائیور کی زندگی بھی عجب کھیل ہے, موت سے بچ جائے تو سینٹرل جیل ہے, وہ والا نہیں, مزے والا. کوئی کون سنائے گا؟ سناؤ بھائی سناؤ. اس نے بڑی شاعری کی, مجھے پتا ہے. ہاں. موت سے نہیں ہے کسی کی یاری, موت سے نہیں ہے کسی کی یاری, اگلی باری پھر زرداری. آج ہماری تو کل تمہاری ہے باری, آج ہماری تو کل تمہاری ہے باری. ایک بائک لو ذرا. اتنے سارے لوگ لائن سے آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئے, وہ کیمرہ مین کھڑا ہے, وہ والنٹیئرز کھڑے ہیں. تمہاری کہتے ہوئے ان میں سے کسی کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے تھے؟ مرنا تو سب کو ہے نا ایک دن یار. تو اچھا یار چھوڑو, میں اپنے اوپر ہی لے لیتا ہوں بھائی. 2 انہیں ایڈن روک کا جوڑا دیں. آج ہماری تو کل تمہاری باری. شعر سنائیں شعر. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. بتائیں 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 بتائیں.
ہیں میں بتاؤں گا جلدی نا. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آخری سوال برج پاور کا شعر بتائے گا کوئی؟ شعر بتائیں, شعر اچھا تھا, مزیدار شعر سنانا. پھول ہوں گلاب کا چمبیلی کا نہیں. ایک یار ایک منٹ, میں کدھر ہو جاؤں تاکہ ان کے چہرہ نظر آئے. ہٹو بھائی, وہ پھول کا آیا تو پورا پھول آ گیا مارکیٹ میں. ہاں, پھول ہوں گلاب کا چمبیلی کا نہیں, عاشق ہوں تمہارا تمہاری سہیلی کا نہیں. اس سوال کے جواب میں نا جو آپ کی جیب میں وہ بھی لے لینا چاہیے. اچھا والا شعر, ایسا نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ ہاں, یہ کہہ رہی ہے ایسے ہی سناؤں گی, گفٹ نہ دیں. گفٹ نہیں دوں گا, نہیں ایسے سناؤں گی, گفٹ نہ دیں. امی سنا دیں. اچھا ایسے سنائیں, سنائیں. ہاں, یہ کہے ہے ناصر خستہ جاں کے بقول میر نصیر کے, گیا سینہ چھن میرا دل بچھن جو ہی بولے چھن تیرے گھنگرو. ہاں بھائی بتائیں, یہ شعر اتنا اوپر سے گزرا ہے, اتنا اوپر سے اشارہ کر کے بتائیں. وہ نکل گیا. اب ایسا کریں اردو میں ایک شعر سنائیں, اس کا مطلب بتائیں. اب مطلب کیا, مجھے پسند تھا میں نے یاد کر لیا. جو چیز پسند تھی اس کا مطلب بھی نہیں پتا آپ کو. اس سے شعر سنائے گا, یہ شعر سنائے گا. شعر سناؤ, شعر. ہیلو, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اس کو کوئی گفٹ دیں یار, AR ڈیجیٹل کا گفٹ ہیمپر دیں ان کے لیے. ہاں, شعر کون سنائے گا؟ آخری منٹ ہے, شعر سنائیں. برج پاور کا جوسر. ہاں, کھڑی ہو گئی اہتمام سے. ہٹ جاؤ, سب ہٹ جاؤ, خاموش. شعر سنایا جا رہا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں, یہ چیز لوہے قلم کے ہم تیرے ہیں. اتنا مشہور شعر بھی غلط سنایا. AR ڈیجیٹل کا گفٹ ہیمپر دیں ان کو, ڈین بیک کا دے دیں. شعر سنائیں, شعر سنائیں. ہاں, لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا. ہاں, لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا. ہاں, بس وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. دے دو یار, دو انہیں. اچھا بھائی 1-2 منٹ دے دو مجھے اور یار, میں ذرا سینکور کی آئرن دے دوں انہیں جلدی سے. ہاں, کیا ہاں یار, وہ بچی ایک شیٹ لے کے گھوم رہی ہے, وہ کہاں ہے اچھی سی. ہاں, ذرا ایک سینکور کا ایک گفٹ جو ہے نا, سینکور کی ایک آئرن دیجیے اس میری شہزادی کو دیجیے. تالیاں بجاتے جناب ان کے لیے. آخری سوال, ایسا کریں شعر ذرا اپنی طرف سے بنائے ہیں. اپنے لیے تو سبھی جیتے اس جہاں میں, ذرا مکمل کریں شعر کو, نہیں اپنی طرف سے بنائیں کوئی اچھا سا. آپ لوگ اچھے خاصے شعروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں. انعام نہیں دوں گا. اپنے ہے زندگی, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں. اپنی بناؤ ذرا شعر مکمل کرو, سارے شاعر بیٹھے نا یہاں پہ. ہاں, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں زندگی, کسی اور کے لیے جی کے دیکھو پھر دیکھو کیسا لگتا ہے. سمجھے بھائی, اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں زندگی, کسی اور کے لیے جی کے دیکھو پھر دیکھو لگتا کیسا ہے, فیلنگ کیا آتی ہے. کون بتائے گا؟ ان کو دو, اس کو بھائی. ایک شعر سنیے گا, مجھے نہیں آتا, کسی اور سے سنیے گا. ہاں, ایک شعر سناتا ہوں, ذرا غور سے سن لو, مجھے نہیں آتا, کسی اور سے سن لو. اور کیا, ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میرا دوست لاکھوں میں ایک. اور کیا, گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی, وسیم سے دوستی چھوڑی نہیں جاتی. یار باہر نکلو اس سے بھائی, دوست کو مہران کی کچھ کھجوریں دو, کھجوریں کھاؤ یار, تم اچھے شعر سنایا کرو. چلو بھائی, آخری منٹ, یہ شعر مکمل کر دیں بس. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, سینکور کا یہ سوال بتائیں. دوسروں کے لیے کوئی نہیں جیتا اس جہاں میں. دوسروں کے لیے کوئی نہیں جیتا یار, شعر وہیں کو دیں. ہاں بتائیں. اس زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے, زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. سینکور کا یہ الیکٹرک ہیٹر انہیں دیجیے جناب. چلیں جناب, شان رمضان میں اب تک کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ آپ ایک وقفے کے بعد دیکھ سکیں گے جو ہمارے نیکی کے مہمان ہیں آج شان افطار میں, ان کے پیکیجز آپ دیکھ سکیں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد شان سحر کا ہوگا اختتام دوپہر 2:30 پر, بشرط صحت بشرط زندگی. ایک بار پھر حاضر ہوں گے شان افطار میں. تمام آڈینس کا بہت بہت شکریہ, آپ نے انتہائی تحمل سے, انتہائی ڈیسنسی کے ساتھ پورے نشریات میں ہمارا ساتھ دیا. اگر ٹرانسمیشن کے دوران, خاص طور پہ اس سیگمنٹ کے دوران, اگر کسی کو کوئی بھی بات بری لگی ہو تو تہے دل سے اس کے لیے معذرت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے 2:30 پر, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان